روزہ اور رمضان کی اہمیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کوا اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ دار کی نیند عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی روزہ داروں کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں داخلے کا اسپیشل گیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تندرستی اور صحت مندی۔ روزہ رکھو، تندرست رہو۔